تین اوقات، تین وقت ایسے ہیں جو پردے کے وقت ہیں. ان پردے کے وقتوں میں، ان ننگے وقتوں میں تم کسی کے گھر نہ جایا کرو. اللہ تعالیٰ نے، قرآن کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے جو آداب سکھلائے ہیں کہ کسی کے گھر جاؤ تو پہلے دروازہ کھٹکھٹاؤ، جب وہ دروازہ کھولے تو سلام کہہ کے اندر جاؤ. وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ تین وقت ایسے ہیں جو پردے کے وقت ہیں، ان وقتوں میں تم کسی کے گھر نہ جایا کرو. اور وہ تین وقت پردے کے وقت جو ہیں، جو ننگے وقت اوقات کہلاتے ہیں برہنہ ننگے اوقات، وہ کیا ہیں؟ نماز فجر سے پہلے، پہلا وقت فجر کی نماز سے پہلے تم کسی کے گھر مت جاؤ. بھائی شوہر بیوی ہیں، لیٹے ہیں، آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، آپ کسی کے گھر اس وقت نہیں جائیے. منع کیا ہے فجر کی نماز سے پہلے کسی کے گھر جانے سے. نماز عشاء کے بعد کسی کے گھر مت جاؤ. دو وقت ہو گئے. نماز فجر سے پہلے کسی کے گھر مت جاؤ اور عشاء کی نماز کے بعد کسی کے گھر مت جاؤ، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد وقت جو ہوتا ہے وہ سونے کا وقت ہوتا ہے. ہمارے ہاں عشاء کی نماز کا وقت گلچھرے اڑانے کا وقت ہوتا ہے، کرکٹ کھیلنے کا وقت ہوتا ہے، پوری پوری رات کیرم بورڈ کھیلنے کا وقت ہوتا ہے. اور خاص آپ کے ہاں نہ ہو، لیکن بڑے بڑے شہروں میں چلے جاؤ، جیسے ہم لکھنؤ کے ہیں، بمبئی وغیرہ میں چلے جاؤ، دلی، تو وہاں تو بڑا عجیب معاملہ ہے. اور رات دن شروع ہی ہوتا ہے عشاء کے بعد سے. وہاں دو وقت ہو گئے. نماز فجر سے پہلے کسی کے گھر مت جاؤ، عشاء کی نماز کے بعد کسی کے گھر مت جاؤ. اور تیسرا پردے کا وقت کیا ہے؟ دوپہر میں، ظہر کی نماز کے بعد جب آدمی قیلولہ کرتا ہے. یہ قیلولہ سنت ہے. اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کبھی قیلولہ چھوڑتے نہیں تھے. قیلولہ کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے داہنی کروٹ سے سونا، لیٹ جانا، آرام کرنا. یہ صحت کے لیے بھی ضروری ہے، تندرستی کے لیے بھی ضروری ہے. ہماری بھاگ دوڑ والی زندگی نے آج ہم کو اس سے محروم کر دیا ہے، ورنہ یہ سنت ہے قیلولہ. تو دوپہر میں قیلولے کے وقت تم کسی کے گھر مت جاؤ. تو یہ تین وقت پردے کے وقت بتائے ہیں، کسی کے گھر ان وقتوں میں نہیں جانا چاہیے. بہت زیادہ ایمرجنسی ہو، ضروری ہو، کسی کی طبیعت خراب ہو، فون کر کے بلا رہا ہو، تو دیکھیں مجبوری میں پھر کچھ کنڈیشنیں بن جاتی ہیں. مجبوری میں پھر اتنی مجبوری کہ جان جا رہی ہو، کوئی چیز نہیں مل رہی ہو، تو ایسی صورت میں تو پھر خنزیر کا، سور کا گوشت بھی حلال ہو جاتا ہے جان بچانے کے لیے. وہ پھر مجبوری کی ایک کیفیت دوسری ہو جاتی ہے. میں یہاں جو کیفیت بتلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ان تین اوقات میں کسی کے ہاں نہیں جانا چاہیے. تو یہاں کیا لفظ استعمال ہوا؟ عورت، اور اس کا پلورل عورات. ثلاثۃ عورات لکم، تین وقت ایسے ہیں جو ننگے اوقات ہیں، ان کو پردے کی ضرورت ہے. یعنی ان اوقات کے اندر تم کسی کے گھر نہ جاؤ. ایک جنگ ہو رہی تھی، جنگ احزاب، غزوہ احزاب کے نام سے مشہور تھی. اللہ کے نبی نے جب صحابہ سے اس غزوے میں نکلنے کے لیے گزارش کی کہ نکلو اس جنگ میں، تو جو منافق تھے، منافق جانتے ہیں نا، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. آج تھوڑا سا گرم پانی رکھیے گا کیونکہ لگتا ہے کہ جائے گی آواز. نہیں ہے تو منگا لو تھوڑا سا، آج کل تو چائے کی ہوٹلیں تو کھلی ہوں گی. تو سنیے، جب غزوہ احزاب کی نکلنے کا حکم دیا مسلمانوں کو، صحابہ کو، تو اس میں بڑی عجیب چیز بتا رہا ہوں آج. تو اس میں جو کچھ منافق تھے، منافق کو میں اتنا بتا دوں، منافق کسے کہتے ہیں؟ جو نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، نہ اسلام کے اندر نہ کفر کے اندر، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے. وہ ہمارے منہ پہ ہمارے جیسی اور آپ کے منہ پہ آپ کی جیسی، یہ ہوتا منافق. منافق کو سمجھانے کے لیے صحیح مثال دوں. ایک تو ہوتی ہے نیند، گہری نیند، ہم سو رہے ہیں، گہری نیند سونے والا آدمی دنیا کی لذتوں سے محروم ہے، لیکن نیند کی لذت اس کو مل رہی ہے، سکون اس کو مل رہا ہے.
اور ایک ہوتا ہے جاگنا. جاگنے والا دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے, یہ بھی کھا رہا ہے, وہ بھی کھا رہا ہے, یہ بھی کھیل رہا ہے, وہ بھی, دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے, لیکن نیند کا مزہ نہیں لے پا رہا ہے, نیند کا سکون حاصل نہیں کر پا رہا ہے. یہ دو چیزیں سمجھ لی آپ نے. گہری نیند میں جو آدمی سو رہا ہے وہ دنیاوی چیزوں کے مزے نہیں لے رہا ہے, لیکن نیند کا سکون اس کو مل رہا ہے. جاگنے والا آدمی دنیاوی چیزوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے, انجوائے لے رہا ہے, لیکن نیند کے مزے نہیں لے پا رہا ہے. بیچ میں ایک نیند کیسی ہوتی ہے, بیٹھے بیٹھے مولانا جرجیز تقریر کر رہے ہیں, ہم پھر اٹھ گئے, اٹھ گئے. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے, نہ جاگ رہا ہے نہ سو رہا ہے, نہ دنیاوی لذت لے پا رہا ہے اور نہ نیند کا ہی مزہ لے پا رہا ہے. یہی ہوتا ہے منافق. نہ وہ کفر کا ہی مزے لے پا رہا ہے, نہ وہ آخرت کے مزے لے پا رہا ہے اسلام کے. یہ ہے منافق. جرجی صاحب ہمارے منہ پہ ہماری تعریف, آپ ہمارے ورودی ہیں, آپ کے پاس گئے, ارے وہ کمینہ آدمی, آپ کے منہ پہ آپ کی. تو یہ منافق تھے جو اس شرط پہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہ رہے تھے کہ جب کوئی ہم پر حملہ کرے گا آپ پر تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن دھوکہ دینے کے لیے, اور اللہ کے رسول و صحابہ ان کو مسلمان سمجھ رہے تھے کہ یہ تو کلمہ گو ہیں, ہمارے بھائی ہیں. سارے لوگ جب جانے لگے غزوہ احزاب میں تو یہ منافق لوگوں نے کیا کہا, اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے رسول, ہم غزوے میں شرکت نہیں کر سکتے, ہم جنگ میں نہیں جا سکتے ہیں. قرآن پڑھیے, قرآن کیا کہتا ہے, اے اللہ کے نبی میں غزوے میں نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ اپنی وجہ بتاتے ہیں یہ منافق. ان بیوتنا عورت, عورت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, غور کیجئے. ان منافقوں نے کیا کہا, ان بیوتنا عورت, ہمارے گھر ننگے ہیں. اے اللہ کے نبی ہم اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں. ان بیوتنا عورت, ہمارے گھر ننگے ہیں, یعنی ہمارے گھروں میں دروازے نہیں ہیں. اگر ہم جنگ میں چلے جائیں گے تو ہماری بیوی اور بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. ہمارے گھروں میں دروازے نہیں لگے ہیں, یا یہ کہیے کہ دروازے تو لگے ہیں لیکن دیواریں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں, کوئی بھی دیوار سے چڑھ کر ہمارے گھر میں چھلانگ لگا سکتا ہے, ہمارے گھر میں آ سکتا ہے. بہانہ کیا بنایا کہ ہمارے گھروں میں حفاظت نہیں ہے, ہمارے گھر ننگے ہیں, اس میں دروازے نہیں ہیں, اس لیے ہم نہیں جا سکتے ہیں, ہماری مجبوری ہے. تو انہوں نے اپنے گھروں کو غیر محفوظ کہنے کے لیے کون سا جملہ استعمال کیا, عورت کا ورڈ استعمال کیا جو قرآن میں آیا ہے, ان بیوتنا عورت, ہمارے گھر ننگے ہیں. عورت کا مطلب کیا ہوا, ننگا یا ننگی, اور ننگی چیز کو چھپایا جاتا ہے. آپ کا گھر بہت عالی شان بنا ہو لیکن دروازہ نہ ہو تو اس گھر کی کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ کوئی بھی چور چوری کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گھر ننگا ہے جب تک اس کو چھپاؤ گے نہیں. عورت, اس گھر کے اندر عورت نہیں رکھو گے, یعنی دروازہ نہیں رکھو گے, آپ کا گھر غیر محفوظ ہے. گھر کو ڈھکنا ضروری ہے, دروازہ ضروری ہے. اسی طریقے سے عورت ننگی ہے, اس کی حفاظت ضروری ہے, یعنی اس کے لیے پردہ ضروری ہے, اس کے لیے ستر ضروری ہے. کہیے معظم پورو کلیا چک اور ادھر ادھر سے آئے ہوئے لوگوں, اب کیا کہو گے حجاب کے بارے میں اور نقاب کے بارے میں؟ وہ تو اللہ بھلا کرے ان مدرسوں کا کہ جب سے یہ مدرسے کھلے ہیں تب سے ہمیں کچھ برقعے اور کچھ نقاب دکھائی دے جاتے ہیں, ورنہ نقاب ہے ہی کہاں. آج بھی ہمارے یہاں اوریانیت اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ آج بھی ہمارے گھروں کی عورتیں گھروں میں نہیں, ہمارے محلوں میں بنے ہوئے تالاب میں نہاتی ہیں, اور ان تالابوں میں نہاتی ہیں جہاں سے مردوں کا گزر بھی ہوتا ہے. آج بھی ہماری جہالت اور ہماری اوریانیت اور ہمارے ننگے پن کا حال یہ ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہی ہیں کہ ہمیں گھر کے اندر جس عورت کے سر کا ایک بال تک دکھنا جائز نہ ہو, وہ ایسے تالاب میں نہائے جو سڑک پر بنا ہو, سڑک کے کنارے, اور جہاں مرد بھی گزر رہے ہوں اور عورتیں بھی گزر رہی ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, اس کو ہم جہالت اور اوریانیت کے علاوہ اور کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا, اس کو سننا پڑے گا. پرمپرا کہہ لو, رواج کہہ لو, لیکن پرمپرا اور رواج جب غلط ہو تو اس کو بدلنا چاہیے, اس کو چینج کرنا چاہیے. یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے.
آج بدامنی کیوں ہے؟ عورت جتنا پردے میں رہے گی امن رہے گا، عورت جتنا بے پردہ رہے گی امن بھنگ ہوگا، شانتی بھنگ ہوگی۔ اور آج دیکھ لیجئے شانتی بھنگ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عورت کا ننگا پن، عورت کے کپڑے، عورت کا بیہودہ لباس، عورت کی عریانیت، اور آج کی جوان لڑکیوں کا پہناوا اور ان کی ڈریس۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری اس تقریر کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے، صاحب عورت کی آزادی چھینی جا رہی ہے۔ وہ مثال میں نے کبھی دی تھی نا، شاید آپ کو یاد ہوگا، بھیڑیے نے بکریوں کو مشورہ دیا تھا کہ تم اپنے مالک کے کھونٹے میں بندھی رہتی ہو، ذرا جنگل میں ٹہل کر دیکھو، کھلی ہوا ہے، فضا ہے، ہر طریقے کا چارہ، سبزی اور ہریالی تمہیں ملے گی۔ بکریوں نے سمجھا کہ ہاں یہ بھیڑیا تو ہمارا ہمدرد ہے، بڑی اچھی بات بتلا رہا ہے۔ ان بکریوں نے اپنے مالک کے خلاف ممیانا شروع کر دیا، میں۔ مالک نے اس بکریوں کے پاس آ کر جائزہ لیا تو پتا چلا کہ یہ بکریاں کھونٹے سے نکلنا چاہتی ہیں۔ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں کھونٹے میں نہیں بندھنا ہے، ہم اس گھر کے اندر نہیں رہ سکتے، ہمیں باہر جانا ہے، جنگل کے اندر ہمیں آزادی ہے، ہر طریقے کا کھانا ہے، ہر طریقے کا چارہ ہے، تم تو ایک ہی قسم کا لاکرہ میں کھلاتے رہتے ہو، ہمیں گھومنا ہے، پھرنا ہے۔ ایک بوڑھی بکری بھی اسی بکریوں کے ریوڑ میں تھی، وہ کہنے لگی تمہارا مالک جو تمہیں روکھا سوکھا کھلا رہا ہے اسی کو کھا لو۔ اے میری بیٹیو، اے میری بچیو، جنگل کے اندر تمہیں آزادی نہیں ملے گی، یہ خوبصورت آزادی تمہیں دور سے بڑی خوبصورت دکھائی دے گی لیکن اندر سے بڑی گھناؤنی ہے، تم اکتا جاؤ گی، تم کوفت ہو جاؤ گی، تم پریشان ہو جاؤ گی۔ ان تمام بکریوں نے اس بوڑھی بکری سے کہا ماں تم اپنا منہ بند کرو، چپ رہو، تم تو بڈھی ہو چکی ہو، تم تو اپنی زندگی جی چکی ہو، 1-2 مہینے کی اور مہمان ہو، ہم سے ہماری زندگی کا حق کیوں چھین رہی ہو؟ ہمیں بازار، ہمیں گاؤں میں، ہمیں جنگلوں میں گھومنے دو۔ وہ کھونٹا توڑنے لگی، مالک جو کھلائے گا کھائیں گے ہی نہیں۔ مالک نے سوچا کہ ان کے بھوکا مرنے سے بہتر ہے ان بکریوں کو ان کی آزادی دے دی جائے جو مانگ رہی ہیں۔ مالک کو رحم آ گیا اور مالک نے ان بکریوں کی رسی کو ڈھیلا کر کے چھوڑ دیا۔ چھلانگ لگاتی ہوئی، پھلانگتی ہوئی یہ بکریاں جنگل کے اندر جاتی ہیں، جنگل کے اندر یہ بکریاں جاتی ہیں، ٹہلتی ہیں، بڑی کھلی ہوا آ رہی ہے، دیکھو یہ کیسی ہریالی لگی ہے، ہم یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے، یہاں آرام سے گھومیں گے پھریں گے۔ بوڑھی بکری اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتی ہے، 1 مہینے کی ہی زندگی صحیح لیکن خیر و عافیت کے ساتھ تو رہے گی۔ جیسی یہ بکریاں اپنے مالک کی آزادی اس کے کھونٹے سے بندھن چھڑاتی ہیں اور جنگل میں جاتی ہیں، جو بھیڑیے آزادی بکریوں کی بات کر رہے تھے، جنگل کی کھلی فضاؤں میں گھومنے کی بات کر رہے تھے، وہیں پہاڑی کے دامن میں وہی بھیڑیے چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان بکریوں کو کھلا جنگل میں گھومتا ہوا دیکھا تو وہ بھیڑیے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان بکریوں کو کھا گئے، ان بکریوں کو پھاڑ ڈالا، سب نے ان کو نوچ ڈالا۔ آج جو عورتوں کی آزادی، ان کو گھروں سے نکال کر آزادی کی بات کر رہے ہیں، یہ وہی بھیڑیے ہیں جنگل کے، یہ وہی بھیڑیے ہیں جنگل کے۔ ان عورتوں کو اتنا آزادی دے دی جائے گی تو یہی بھیڑیے ان کو نوچ ڈالیں گے، کھا ڈالیں گے۔ دیکھ لیجئے کیسے کیسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ فلاں منتری نے فلاں کی لڑکی کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا ہے، اس کے باپ نے کورٹ میں مقدمہ دائر کیا، گواہی دینے جا رہا ہے تو باپ کو بھی راستے سے ہٹا دیا، جو اس لڑکی کے فیور میں گواہی دینے جانا چاہتے تھے ان گواہوں کو بھی مروا دیا۔ آج دیکھ لیجئے میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعات آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سننے کو مل جائیں گے، پڑھنے کو۔ جو آزادی نسواں، عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، وہی چھپے ہوئے بھیڑیے ہیں جو ان عورتوں کی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ورنہ بتاؤ کون سا ڈپارٹمنٹ آج ایسا ہے جو بدنام نہ ہو، اور جہاں لڑکیوں کو ان کی مرضی کے مطابق اگر کوئی سروس یا کوئی نوکری ملتی ہے اور ان کا جسم صحیح سلامت رہتا ہو، کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بتا دو جہاں ان کو ان کی مرضی کے مطابق ڈپارٹمنٹ ملنے کے لیے ان کے جسم کا سودا نہ کیا جاتا ہو، اور اس معاملے میں فلمی دنیا سب سے زیادہ بدنام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وہ آزادی ہے جو تم مانگ رہی
ہو، اور یہ وہی بھیڑیے ہیں جو تمہاری آزادی کی فکر کر رہے ہیں اور تمہیں حق دلانا چاہتے ہیں۔ میرے اس معاملے کو ہماری ماں اور بہنوں کو سوچنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا۔ اسلام نے تمہیں جتنی آزادی دی ہے اتنی کافی ہے، اور جتنا تمہیں کسی بندھن میں رکھا ہے وہ تمہاری حفاظت کے لیے، تمہاری قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے۔ ذرا تصور کرو، تمہاری وہ قیمتی چیز ہے، اس قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے یہ اصول بنا دیا کہ اگر کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی گھر کے اندر موجود ہے اور اس کے دروازے بند ہیں، پھر بھی کوئی سوراخ سے جھانک کر تمہارے گھر میں تمہاری ماں، بہن، بیٹی کی عزت و آبرو کو دیکھنا چاہتا ہے، اور تمہاری نظر اس کی اوپر پڑ جاتی ہے کہ کوئی ہے جو ہمارے بند دروازے اور بند کھڑکیوں کے باوجود ہمارے گھر کی جاسوسی کر رہا ہے، ہماری ماں، بہن، بیٹی کو تک رہا ہے، تو اس آدمی کو حق دیا ہے کہ وہ دروازہ کھولے، چاقو یا چھری لے کر آئے اور گھر کی جاسوسی کرنے والے، تاک جھانک کرنے والے کا مرڈر کر دے، اس کو قتل کر دے، تو قتل کرنے والا گناہگار نہیں مانا جائے گا۔ ہم بھارتی لاء کے حساب سے بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اسلام کی پیرائے میں بات کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کرو کہ وہ کتنی قیمتی چیز ہے جس کے لیے اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر اپنی ماں، بہن، بیٹی کی عزت و آبرو کے بچانے کے لیے اگر تم کسی کا مرڈر کرتے ہو، قتل کرتے ہو، تو تم قاتل نہیں لکھے جاؤ گے، اور اگر جواب میں اس نے تمہیں مار دیا تو تم شہید کہلاؤ گے۔ ذرا تصور کیجیے کہاں ہیں ہم۔ تو منافقوں نے کون سا لفظ استعمال کیا تھا؟ عورت۔ ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں۔ آئیے، قرآن نے جو پردہ بتایا ہے، قرآن نے جو پردہ ہے کہ ان سے پردہ، ان سے پردہ، ان سے پردہ، ان سے پردہ، اور جن سے پردہ نہیں ہے اس کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے۔ ان سے پردہ نہیں، ان سے پردہ نہیں، اس میں باپ بھی شامل ہے، سسر بھی شامل ہے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ساس کا داماد سے پردہ نہیں ہے۔ پوری ایک لسٹ ہے قرآن کی۔ اس لسٹ کو بتاتے بتاتے قرآن کریم میں یہ آیت بھی موجود ہے، اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، یہاں پر بھی عورات کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں پر بھی عورت کا پلورل عورات یوز کیا گیا ہے۔ اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، طفل کہتے ہیں چھوٹے سے بچے کو، طفل جو بچہ بھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے یا اٹھ کے چلتا ہے، 5-6 سال کا ہے، چل رہا ہے، اٹھ رہا ہے، قرآن اس بچے کے بارے میں کہہ رہا ہے، اے عورتوں، اے خواتین، اے میری بندیوں، تم ان سے پردہ نہیں کر سکتی ہو۔ سسر سے پردہ نہیں ہے، شوہر سے پردہ نہیں ہے، بیٹے سے پردہ نہیں ہے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، تمہیں پردے میں چھوٹ دیتے ہوئے ان بچوں کو سے بھی پردہ نہ کرنے کی چھوٹ دی جا رہی ہے کہ تم ان بچوں سے بھی پردہ نہیں علی عورات النساء، جو ابھی عورتوں کے پردے، ان کی ستر، ان کی شرمگاہ اور ان کے ننگے پن کے بارے میں نہیں جانتے، یعنی ان بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے جن کو ابھی عورت کے خفیہ اندرونی معاملات کے بارے میں جن کو علم نہیں ہے، ان بچوں سے بھی پردہ کی چھوٹ ہے، تم ان سے بھی پردہ نہیں کر سکتی ہو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کیا استعمال کیا گیا؟ عورت کا پلورل عورات، یعنی ان سے بھی پردہ نہ کرو، کھلے، ان کے سامنے بھی کھلے عام آ سکتی ہو، ان کو اپنی گود میں بٹھا سکتی ہو، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں لے کے تم ان کو بھی چوم سکتی ہو، بوسہ لے سکتی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے تم ہاتھ بھی ملا سکتی ہو، مصافحہ بھی کر سکتی ہو۔ یہ ہے اسلام۔ آئیے ایک حدیث بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے، مسجد نبوی، اپنی مسجد۔ جب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک صحابی مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے، اور اس صحابی کا نام تھا جرحد، ابو داؤد کی روایت ہے، وہ اس صحابی کا نام تھا جرحد۔ تو مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور ان کی لنگی گھٹنے سے اوپر آ گئی تھی، یہ یہاں، یعنی یہ چلی، اس کو ران بولتے ہیں، یہ حصہ کھل گیا تھا، کبھی کبھی پوچھنا پڑتا ہے،
پتہ نہیں ہم ران کہہ دیں اور آپ سمجھ ہی نہ پائیں. تو گھٹنے سے اوپر ران کھل گیا, سو رہا ہے, پڑ گئی, فوراً نگاہ نیچی کر لی. سوچئے ران, ہم کیا کیا پہن کے نہاتے ہیں, کیا پہن کے ہم کھیلتے ہیں, کیا پہن کے ہم ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں. آج بہت سے لوگوں کو دیکھو اتنا انڈر ویئر پہنا, ٹرین میں بھی سفر کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا. آج اتنا پہن کے لوگ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں. ارے مرد تو مرد, اتنا کپڑا عورتیں بھی پہن کے کھیل رہی ہیں. اولمپک دیکھ لو, ٹینس دیکھ لو, اب نام نہیں لوں گا میں, ضروری نہیں سب کا نام لیا جائے, اور نام لینے کی ضرورت کیا ہے. اسلام تو علی الاعلان ایک حکم نافذ کرتا ہے, وہ کسی کے اوپر بھی جا سکتا ہے. تو اس صحابی کی جب ران کھل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دے کے اٹھایا, جرحت جرحت جرحت. حضرت جرحت اٹھے کیا, تو آپ نے جو جملہ کہا, اما عالم سے واقف نہیں ہو, کیا اس بات سے تمہیں خبردار نہیں کیا گیا, کیا تمہیں نہیں معلوم ان الفخذ عورت, کہ ران بھی سطر ہے, ران بھی ننگے پن میں شامل ہے, یعنی ران کو بھی چھپایا ہے, سطر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, گھٹنے سے اوپر کا حصہ کھل جائے تو وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ران کیے گا, بہت سے لوگ ران کھول کے لنگی اوپر ہو گئے, وہ وضو کر. وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کی ایک لسٹ بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, 7 چیزوں سے, ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں, سب کو معلوم ہے. ان میں ران کا کھل جانا پردہ ہے, ناف سے لے کر گھٹنے تک. دیکھیے یہ جو ناف ہے, نابھی جس کو بولتے ہیں آپ لوگ, ناف, اور اتنا حصہ عورت سے بھی چھپائے گی, یاد رکھیے گا. ناف سے لے کر مرد کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے, اور اتنا ہی حصہ عورت کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے. عورت کا عورت سے اتنا پردہ ہے, اور مرد کا مرد سے بھی اتنا پردہ ہے. مرد کسی مرد کی ران پر نظر نہیں ڈال سکتا, عورت کسی عورت کی ران پر نظر نہیں ڈال سکتی. جو کھیل رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے, فیشن شو میں جو آ رہی ہیں اب کیا کیا جائے, ٹی وی سیریلوں میں جو یہ سب پہن کے آ رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے. تو آپ نے کہا اما علمت ان الفخذ عورت, اے جرحت کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران بھی عورت ہے, ران بھی سطر ہے, اس کو بھی چھپایا جائے گا. کتنا کلیئر کر دیا ہے. اب کیا رہ جاتا ہے, کیا رہ جاتا ہے. عورت کا معنی کیا ہوتا ہے, چھپائی جانے کی چیز, یعنی پردہ. عورت کا معنی ہی ہے سطر, عورت پردہ کرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہہ دیا, المرأۃ عورۃ, عورت ہے. لو یہ 2 بار عورت ہے, کیا مطلب؟ المرأۃ عربی میں کس کو کہیں گے, عورت, اور عورت. المرأۃ عورت ہے, یعنی عورت پوری کی پوری چھپائے جانے کی چیز ہے. عورت پوری کی پوری سطر ہے, اس کو چھپایا جائے گا, وہ غیر مردوں کے سامنے نہیں آ سکتی ہے. دیکھیے ہم اسلامی لیبل پر بات کر رہے ہیں. اب آپ وہ سب سوال مت کریے گا کہ مولانا صاحب چناؤ لڑنا کیسا ہے, پھلا کیسا ہے, وہ سب آپ اپنے پاس رکھیے گا. وہ اپنے انڈین حالات کے تحت و مد نظر آپ اپنا فیصلہ کیجئے گا. یہاں ہمیں آپ نے راجنیتی سنانے کے لیے نہیں بلایا ہے, یہاں قرآن و حدیث سنانے کے لیے آپ نے بلایا. اس لیے میں قرآن اور حدیث کا, بہت سی ڈبیٹیں ہوں گی, نہیں دکھاؤ اسلام میں کہاں ہے. ٹی وی میں چل رہا ہے, ڈیبیٹ چل رہی ہے, ہمارے موبائل میں کچھ ایپ ایسے بھی ہم نے ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں کہ کبھی کبھی سفر میں ہم سن لیں کہ زی نیوز کیا کہہ رہا ہے, انڈیا ٹی وی کیا کہہ رہی ہے, تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. ڈیبیٹ میں ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا, کوئی لڑکی نے, کسی مولانا ڈیبیٹ میں آئے تھے, ان سے کہا کہ آپ قرآن کی کوئی ایک ایسی آیت دکھا دو, ایک ایسی آیت دکھا دو کہ جس میں عورت کو حجاب کا حکم دیا گیا ہو, پردے کا حکم دیا گیا ہو. اس طریقے کی ڈیبیٹیں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں, اس طریقے کی ڈیبیٹیں. المرأۃ عورت, عورت ہے, پوری کی پوری چھپائی جانے کی چیز ہے. النساء عورت, عورتیں سطر ہیں, یعنی ساری عورتوں کو اپنا جسم چھپانا ہوگا, سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو غیر مردوں کے سامنے چھپانا ہوگا. غیر مردوں کے سامنے وہ نہیں آ سکتی ہیں. قرآن کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی حکم دیتا ہے,
آہ سنیے، قرآن نبی کی بیویوں کو بھی حکم دیتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ قرآن نبی کی بیویوں سے کہتا ہے، اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، اس میں خدیجہ بھی شامل ہیں اگرچہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، عائشہ بھی ہیں، سودا بھی ہیں، زینب بنت جہش بھی ہیں، ام سلمہ بھی ہیں، ام حبیبہ بھی ہیں، نبی اکرم کی ساری بیویاں شامل ہیں۔ اور قرآن نبی کی بیویوں سے، اللہ نبی کی بیویوں کو حکم دے رہا ہے، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی وائفز، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اور دنیاوی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی اور عورتوں کی مثل نہیں ہو، ان کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو، اگر تم اللہ والی ہو تو، اگر اللہ کا خوف تمہارے اندر ہے تو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں، اگر تمہارے پاس کوئی آ جائے اور تم سے گفتگو کرنے لگے تو تم ماں ہو سب کی، اس لیے اے نبی کی بیویوں، جب تم سے کوئی آدمی بات کرنا چاہے، گفتگو کرنا چاہے تو تم ان سے گفتگو کر سکتی ہو، بات چیت کر سکتی ہو، لیکن بات چیت کرتے ہوئے تمہارا لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تخضعن بالقول، تمہاری بات چیت میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری بات میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے۔ جب تم کسی سے گفتگو کرو تو تمہاری آواز میں سریلا پن، میٹھا پن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معمولی سختی ہونی چاہیے، لہجے کے اندر تھوڑا کڑک پن ہونا چاہیے۔ اگر تم نرمی سے بات کرو گی، اگر تم سویٹ بن کر، سافٹ ہو کر تم کسی سے گفتگو کرو گی، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، تو جن مردوں کے دلوں میں بیماری ہے، عشق کا بھوت اور پیار کا بھوت بہت جلدی ان پر چڑھتا ہے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ تمہارے سافٹ آواز سے، وہ تمہاری نرم و ملائم لہجے سے طرح طرح کے خیالات اپنے دل میں پال لے گا، طرح طرح کے وچار اپنے دماغ میں رکھ لے گا، اپنے مائنڈ میں لے آئے گا۔ اے نبی کی بیویوں، جب تم کسی سے بات کرو تو تمہاری آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، ورنہ بیمار دل والے تمہاری سافٹ سے، تمہارے نرم لہجے سے وہ اپنے دماغ میں، اپنے مائنڈ میں غلط خیالات پیدا کر لیں گے۔ یعنی شاید یہ سوچ لیں، ہوتا نا کسی نے جی ہاں ہنس کے مسکرا کے تھوڑی سی بات کر لیں تو اب بار بار فون ہوتا ہے، رانگ نمبر لگ گیا، ہم کو پڑھا رہے ہو، یہ رانگ نمبر جو بار بار لگ رہا ہے کیوں لگ رہا ہے؟ کیوں؟ یہ اسی سافٹ پن کا نتیجہ ہے۔ اگر پہلی بار لڑکی فون اٹھا کے کہتے کون، کیا بات ہے، یہ رانگ نمبر لگا کیسے ہے، کیوں آیا، چلو ٹھیک ہے پہلی بار آ گیا، آئندہ نہیں آنا چاہیے، بس ہو گیا ختم، گالی بھی نہ دو، ہٹ ہٹ چل، یہ بھی مت، یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آواز میں تھوڑی سی سختی ہو، نرم لہجہ نہ ہو، دوبارہ آپ کے پاس فون نہیں آئے گا، ارے بڑی ٹائٹ ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، آئے نبی کی بیویوں، اس طریقے کی بات، نرم لہجہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑ لو، اپنے گھروں سے بلا ضرورت تم باہر نہ نکلو۔ بہت سخت ضرورت ہو، بیمار ہو، ڈاکٹر کو دکھانے جانا ہے تو آپ جا سکتی ہو، اب ہر سنڈے کو ہی نہیں جاؤ، ہر سنڈے کو اپنے مائکے جانا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے وہ آ جاتے ہیں نا کبھی کبھی لطیفے، سنڈے کو شاپنگ، ہفتے کو ہم بازار جائیں گے،
سنڈے کو اماں کے ہاں جائیں گے، منڈے کو فلاں جگہ جائیں گے، ہیں اپنے پتی سے کہتی جا رہی ہے، پتی نے سب سن لیا، پھر کہنے لگا جی ہاں جمعے کو میں مسجد جاؤں گا۔ بیوی بولی وہ کیوں؟ کہا بھیک مانگنے۔ جب 6 دن تمہارے ساتھ اتنی جگہ جاؤں گا تو پھر اب رہ کیا گیا؟ 7واں دن اب ہے تو اب مسجد چلا جاؤں گا، کٹورا لے کے بھیک مانگوں گا۔ 6 دن کا حساب تم نے جڑا دیا، 1 دن کا ہم نے جڑا دیا، اب رہ کیا گیا؟ جمعہ بچا تو ہم مسجد میں چلے جاتے۔ حقیقت ہے کہ اتنے دنوں میں تو ہوئی گی۔ عجیب حالات ہیں۔ ہماری ماں بہنوں کو ایک تو اپنی زبان پر لگام دینا ہوگا، بولتی بہت ہے، کچر 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 کچر، رک نہیں سکتی۔ شاید آپ نے سنا ہوگا کہ آم کے پیڑ کے نیچے 2 عورتیں باتیں کر رہی تھیں، اچانک ایک آم ٹوٹ کے گرا، تو ایک عورت دوسری سے کہنے لگی ارے یہ اوپر سے کیسے گر گیا؟ دوسری کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آم خود بول بیٹھا، تم دونوں کی باتیں سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا۔ تم دونوں کی چیچے میں سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا۔ پکنے کے بعد ہی آم گرتا ہے کہ میں پک گیا گر گیا۔ تو اتنا بھی کچر کچر نہیں ہو کہ دوسرا آدمی پک جائے اور بول پڑے۔ تو ایک تو اپنی آواز پر کنٹرول کرنا ہوگا، اور ایک اس چیز پہ کنٹرول کرنا ہوگا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اے نبی کی بیویوں زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلا کرو، بےہودہ کپڑے پہن کر نہیں، زمانے جاہلیت کا فیشن کر کے گھر سے باہر مت نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کیا مطلب؟ زمانے جاہلیت کی گند مت پھیلاؤ۔ یہ اللہ نے حکم کس کو دیا؟ نبی کی بیویوں کو۔ غور کرو، اللہ اگر کسی کو اجازت دیتا فیشن کرنے کی اور گھر سے باہر جب چاہا تب نکل جانے کی، تو اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو اجازت دیتا، اس لیے کہ نبی کی بیویوں سے زیادہ پاک دامن عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری بات، نبی کی بیویوں کو اس لیے بھی حکم مل سکتا تھا کہ وہ تو تمام دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہیں، اور ماں بیٹے کے درمیان تو کوئی پردہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی کی عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اور کیا کہا؟ اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ جب نبی کی بیویوں کو پردے کا حکم ہے، قرآن کریم ایک دوسری جگہ کہتا ہے یا ایھا النبی، قرآن ایک دوسری جگہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرو۔ آج ہم قرآن کی جتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں، شاید ہم نے اتنی آیتیں کسی جلسے میں کسی تقریر میں پڑھی ہوں۔ آپ کو آج آیتیں سنا رہے ہیں، سنتے جائیے، اس کے بعد 1-2 حدیثوں پر بھی آتا ہوں۔ اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم کوئی سامان مانگو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اور تم کسی کے دروازے پر پہنچ جاؤ، تو آئے دروازے کے اندر گھروں میں رہنے والی عورتوں، قرآن کا آدیش دیکھو، قرآن کا حکم دیکھو۔ بیٹا تمہاری ڈیوٹی کیا لگ گئی؟ اتنا سا بچہ ویڈیو بنا رہا ہے، بتاؤ ہو گیا کام اس کا؟ تو جو گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں، ان کو حکم ہے اگر تمہارے پاس کوئی آئے اور تم سے سوال کرے کسی چیز کا، تم سے مانگے کوئی چیز، دروازہ کھول کے پھٹ لو ہاں نہیں۔ مان لیجئے ہمیں آپ کے گھر ایک برتن ایک پلیٹ کی ضرورت پڑ گئی، ہم آپ کے ہاں گئے، کیا ایک برتن ایک پلیٹ دے دو ذرا، مہمان آئے ہوئے ہمارے گھر پہ۔ اچھا گھر کی بڑی بیٹی آئی ہے، چھوٹی بیٹی، دروازہ کھولا، لو لیجئے۔ آج کل یہ سسٹم ہے،
قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر تم کسی چیز کا سوال کرو، کوئی چیز تمہیں مانگنے کی ضرورت پڑ جائے کسی گھر، تو گھر میں رہنے والی عورتوں کو حکم دیا ہے اے عورتوں تم اپنے گھروں میں رہنا، اور جو مانگ رہے ان کو حکم دیا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو ان گھروں میں رہنے والی عورتوں سے پردے کے پیچھے سے مانگنا۔ اندھی ڈیبیٹ میں بیٹھنے والی عورتیں کہتی ہیں لو صاحب حجاب کا حکم ہی نہیں ہے، حجاب کا لفظ موجود ہے قرآن میں، من وراء الحجاب، تو ان سے وہ سامان بھی پردے کے پیچھے سے مانگنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ 10 سال سے بڑی کسی لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھول کر کوئی سامان کسی غیر محرم کو اپنے ہاتھ سے نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دے۔ اس کی ہمارے اور آپ کے معاشرے میں چل سکتی ہیں، لیکن قرآن کی روح سے یہ سامان ان کو بھی حکم ہے کہ پردے کی اوڑ سے سامان دے۔ جب ان کو کوئی پلیٹ، موبائل یا رومال یا کپڑا اگر ان کو دینا ہی پڑے تو اپنے ہاتھوں میں گلیوز چڑھا لیں، اپنے ہاتھوں میں گلیوز چڑھا لیں، یا کوئی کپڑا گلیوز نہ ہو تو باندھ لیں، اور وہ سامان اٹھا کر ہلکا سا دروازہ کھول کر اور وہ پردے کے پیچھے سے وہ سامان دیں، اس طریقے سے وہ سامان دیں کہ ان کے ہاتھ کی ہتھیلی اور چہرہ، حالانکہ بہت سے لوگ ہتھیلی اور چہرے کا پردہ نہیں مانتے ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیت بھی چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلی کا پردہ وہ نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا اگر عورت پردہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے دلائل و تحقیق ہو سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب عورتوں کو پردے کی اوڑ سے حکم ہے تو میرے بھائیوں، اگر اسلام کے اندر سے چہرے کو ہٹا لیا جائے، اگر پردے سے ہاتھ کی ہتھیلی کو ہٹا لیا جائے اور پردے میں چہرہ نہ مانا جائے تو پھر رہ گیا جاتا ہے رہا جسم، تو جسم کا پردہ تو دنیا کی ساری عورتیں ہی کرتی ہیں، ہر مذہب کی عورتیں ہی کرتی ہیں۔ چہرہ ہی تو اٹریکشن پیدا کرتا ہے، چہرہ ہی تو ایسا ہے کہ جو دلوں کے اندر کشش پیدا کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، اسی لیے چہرے کو کا بھی پردہ ہونا چاہیے۔ آئیے قرآن کی اس آیت کو سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت پر ہم غور کر کے دیکھ لیں کہ عورتوں کو حکم ہے کہ مردوں کو کہ پردے کے پیچھے سے ان سے سامان مانگو، گھر میں گھس کر کوئی سامان آپ نہیں مانگیں۔ اس میں حجاب کا لفظ موجود ہے۔